تھی ان آیات کا لب لباب۔ کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو لعنت کا مستحق کر کے اس کو جنت نعیم سے نکال دیا، تو جو شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ یاد رکھیے اتنا طویل کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے بھی یک بارگی نہیں کیا۔ میرا کمال دیکھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اتنا طویل کلام یعنی ایک دفعہ اتنا طویل کلام اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ آرڈر جاری کیا، بدلے میں جواب نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم انبیاء کو دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو آپ کو بیان کیے تو طویل طویل کیے، لیکن جو مکالمہ کہتے ہیں ایک بولے اس کا جواب دے، پھر ایک بولے اس کا جواب دے، یعنی آپس میں بات چیت جو اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کے ساتھ فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ بھی نہیں۔ اب اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ سبق کیا ہے کہ یہ جو شیطان کا فتنہ ہے اور ابلیس لعین کا جو وسوسے ہیں وہ کتنے سخت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ شیطان اس قدر سخت آزمائش میں تمہیں ڈالنے والا ہے، لہذا بندو سمجھ سے کام لینا۔ اے بندو، جس نے ہماری درگاہ کی عزت نہیں رکھی، توجہ کرنا میرے بھائی، یہ بے ادب اور گستاخ ہے نا۔ جب سر خم تسلیم کرنے کا حکم دیا تو جھک، تیری کیا جرت ہے کہ تو سر اٹھائے؟ جب ہم نے تجھے کہا تو جھک سجدہ کر، تجھے اس سے کیا غرض میں کسی کے سامنے پتھر کے سامنے جھکاؤں؟ میری مرضی، میں اپنے سامنے آ جاؤں تجھے جھکاؤں، میری مرضی۔ اگر میں سامنے آ جاؤں، سبحان اللہ، میں سامنے آ جاؤں اور تجھے ادراک نہ دوں، میں کہوں کہ اللہ پاک اگر بندے کے سامنے آئے اور بندے کو ادراک نہ ہو، یعنی سورج نکل آئے اندھا بندہ ہو، تو اس کو کیا پتا سورج نکل آئے کدے؟ تو جناب رب تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے جب اس کو کہا کہ تو سجدہ کر، تو وہ کتنا بڑا گستاخ ہے، کتنا بڑا لعین ہے کہ اس نے انکار کیا۔ پھر انکار کرنے کے بعد تعویلیں پیش کی، اس پر طرح طرح کی جرح پیش کی، اپنے نقلی دلائل دینے لگ گیا، جبکہ وہاں عقل کو بھی داخل نہیں جہاں اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے تو لعنتی ہے، فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تا قیامت تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس نے کہا قال ربی فانظرنی إلى يوم يبعثون، مجھے مہلت دے حشر تک۔ فرمایا قال فإنك من المنظرین، جا تجھے ہم نے مہلت دی، إلى يوم الوقت المعلوم، یاد رکھ تو کہنا کہ ہمیشگی میری ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب میں سب کو فنا کر دوں گا، پھر اللہ پاک پوری کائنات کو 18,000 عالم کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور کدھر گئے بڑے بڑے شریر، کدھر گئے بڑے بڑے متکبر، کدھر چلے گئے بڑے بڑے اپنے آپ کو تمن خان سمن خان فمن خان کیا جو کچھ کہتے تھے، کدھر چلے گئے؟ سب ختم ہوئے۔ للہ الواحد القہار، آج ملکیت ہے تو ایک اس کی ہے جو واحد ہے، زبردست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اس کو وقت معین تک کے لیے جب اس کو اجازت دے دی، زندگی دے دی کہ ایک وقت معین تک تو زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قال ربی بما اغویتنی، اس نے پھر کہا اے میرے رب بما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ گمراہ خود تھا، الزام رب پہ دیا، یہ بھی ایک گستاخی اور بے ادبی۔ اس نے کہا ربی بما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی اور آ گئی، باتیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے بھائی جان، جب اس کو کھول کے بیٹھا جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کلام آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ قال ربی بما اغویتنی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اختیار کے ساتھ دیا یا ان پر پابندی کے ساتھ دیا؟ آپ سب کہیں گے اختیار کے ساتھ، کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر سجدہ بھی کوئی نہ کرتا ہے جی، اور اختیار اگر ہوتا تو سارے سجدے میں گرتے، پھر اس کی جرت بھی نہیں تھی۔ یہاں سے میرے رب کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے اچھا پھر دیکھیے، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے حدیث سنائی تھی کہ
کہ سجدہ ایک کرنے کا حکم دیا تو سجدے 2 کر دیے گئے، تو جناب کیے گئے نا. تو یہ کیا تھا اس وقت اختیار تھا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کی اس بات کو، یہ شیطان کا قول ہے نا، ربی بما اغویتنی، شیطان کی بات ہے نا. شیطان نے کہا، شیطان کے قول کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں. اس نے کہا ربی بما اغویتنی، قرآن بھی کہنا سونا ہے بھی آیا. سبحان اللہ. ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے ایک تو سجدہ نہیں کیا اور دوسرا الزام بھی اللہ کی ذات پہ رکھ کے الزام لگا دیا. تو یہ کتنا بڑا گستاخ ہے. ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے کیونکہ گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا، زین کر دوں گا لہم فی الارض. اب شیطان کو یہ پتا تھا کہ یہ اکیلا آدم نہیں، آدم کے پیچھے بھی کچھ اور بھی آدمیت ہے. حیف نہیں ہے ان لوگوں پر بھائی جان، ذرا توجہ کرنا، حیف نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے انبیاء کے علوم پر جو ہے کلام کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے علم کی نفی کرتے ہیں. بھلا بتاؤ ابھی ہم تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ ایسے ہی ہے نا صحیح. یہ جنت میں معاملات ہو رہے ہیں، ادھر دنیا میں ہوئے نہیں. لیکن شیطان کو پتہ لگ گیا، شیطان کو یہ پتہ لگ گیا اللہ نے آدم علیہ السلام سے آدمیت کو بنانا ہے، آگے مخلوق کو پیدا کرنا ہے. شیطان کو قیامت تک کا علم ہو گیا، ہمارے نبی کو علم نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے نوجوانہ؟ بات سمجھ میں آئی کہ اگر شیطان کو اتنا علم، ابھی دنیا نہیں قائم ہوئی، پہلے اس کو پتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. اس نے کہا قرآن ہی ہے نا، لأزینن لہم فی الارض، ابھی زمین بنائی نہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ یا زمین بنائی تو زمین پر ابھی آبادی تو نہیں کی نا، اسے پتا تھا میں جو ہے قیامت قائم ہونے والی ہے، دنیا بنائی گئی ہے، اس میں سے اولاد نکلے گی. میں کہتا ہوں اگر شیطان کے علم کی یہ بات ہے تو میرے محبوب کا علم تو سبحان اللہ. اور پھر اگر تمام کائنات کا علم ہو جائے تو میرے اللہ کا علم تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ. لأزینن لہم فی الارض، اس نے کہا میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین کو، میں ان کو دکھاؤں گا، زندگی دکھاؤں گا، میں ان کو مال کی فراوانی کی سوچ ڈالوں گا، میں ان کو تکبر، عناد، حسد، بغض ڈالوں گا، میں انہیں خود غرضی میں مبتلا کروں گا، خود غرضی میں مبتلا کروں گا. یہ آپ تڑاپی میں غرق ہو جائیں گے، بس میں لگے رہیں گے. بس میں ہی تو سب کچھ ہوں، میں ہی تو خان صاحب ہوں، میں ہی تو شاہ صاحب ہوں، میں ہی تو عالم ہوں، میں ہی تو مولوی ہوں، میں ہی تو سب کچھ ہوں، میں ہی تو چودھری صاحب ہوں، میں ہی تو سب کچھ ہوں، میرے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں مزین کروں گا ان کے لیے فی الارض، زمین کو، والا اغوینہم، اور میں انہیں، جناب من کہنے لگا میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو. یعنی میں اپنی کوشش سے باز نہیں آؤں گا، میں ہمہ وقت ہر ایک کو وسوسہ ڈالوں گا. اب یہاں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دینا بنتا ہے. سبحان اللہ. اعتراض یہ ہے جناب من کہ اللہ تعالیٰ نے جب رب یہ چاہتا ہے کہ بندے مخلص ہو جائیں، بندے جنتی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب سے انسانوں کو کیوں نہیں بچا لیا؟ اس کو مار دیتا، اس کو اسی وقت تباہ و برباد کر دیتا، تو پھر تو یہ معاملہ ہی نہ آتا، نہ جھگڑے پڑتے، نہ یہ قصے چلتے، نہ جنت کا قصہ، نہ جہنم کا قصہ، نہ ٹینشن، نہ پریشانی. جب رب یہی چاہتا ہے، توجہ یہ سبحان اللہ، جب رب یہی چاہتا ہے تو پھر اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ آئیے اس کا جواب بڑا بہترین ہے جناب من. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اس کی حکمت ہے. ہمیں پیدا کیا، اس کی حکمت ہے. اس نے اگر شیطان پیدا کیا تو پھر اس کے ساتھ، اس کے مقابلہ کے لیے اپنے انبیاء کو بھی تو بھیجا ہے نا، اپنے اولیاء کو بھی تو بھیجا ہے، اپنے جناب من علماء عظام کو بھی تو بھیجا ہے نا اس نے. اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس نے انسان کو بھی تو دونوں چیزوں کا ادراک دیا، نہیں دیا؟ ہمیں زہر اور میٹھے کا فرق پتہ چل جاتا ہے. تو جناب من کیا اللہ نے عقل نہیں دی؟ اللہ نے فراست نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے دکھائے نہیں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اللہ کے قرآن نے کہا ہم نے اسے دیکھنے کے لیے دونوں رستے دیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ انسان کو کیا ہوا؟ اس نے یہ گھاٹی کیوں نہیں چڑھا؟ اس گھاٹی میں سے کیوں نہیں گزرا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھو نا جناب کتنی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، اولیاء بھی بھیجے، علماء بھی بھیجے، اور خاص اپنی رحمت بھی تو بھیجی. سبحان اللہ. ایسے دل کا قرار، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس دل میں جو آپ کے ایمان جاگتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی بھر سکتا ہے اس کی قیمت؟ اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟
اب نہ ہم نے نہ انبیاء کو دیکھا ہے، ہم نے انبیاء کی صحبت نہیں پائی، لیکن اب تک ہمارے دل جو جاگ رہے ہیں، یہ کیوں جاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر شیطان کو بھیجا تو میں خود بھی تو حاضر کھڑا ہوں نا۔ فرمایا اس گھاٹی سے تو کیوں نہیں گزرتا؟ تیرے لیے یہ گھاٹی ہے، تو اس گھاٹی سے ضرور گزر، جب تو گزرے گا ہم تمہیں نکھاریں گے، کروڑوں میں ہم تجھے نکھار کے کھڑا کریں گے، قیامت کے دن ہم تیرے ہاتھ پاؤں چمکوائیں گے، ہم بتلائیں گے دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ۔ اس نے کہا میں ضرور جو ہے میں تمہیں جو ہے نا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا عبادک منہم المخلصین، وہیں بھی اس نے بات کی، اس نے کہا الا عبادک، مگر تیرے جو بندے ہو۔ میرا کام ہے بس وسع ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں قوتیں پیدا کی، بدی کی قوت بھی پیدا کی، نیکی کی قوت بھی پیدا کی۔ اس کے ساتھ شیطان بھی ہے تو اس کے ساتھ رحمان کا پروردہ فرشتہ بھی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا تم سب شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو لگایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ سرکار فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے میری امداد کی ہے، اللہ نے میری امداد کی ہے، میرا شیطان میرا مطیع ہے۔ واہ 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 واہ، کیا دربار مصطفیٰ کی شان ہے کہ شیطان بھی آئے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من اس نے کہا الا عبادک، مگر جو تیرے بندے ہوں گے، منہم المخلصین، جو مخلص ہوں گے۔ میں وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اخلاص کا معنی، اخلاص کے بارے میں میرے آقا کے دو چار فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا اونچا کہو سبحان اللہ۔ اخلاص کیا ہے؟ موٹی موٹی اس کی اخلاص یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر ایک اللہ سے تعلق جوڑ لینا، ایک اللہ سے تعلق جوڑ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مخلص اس آدمیوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طالب نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، موٹی موٹی بات عرض کروں، علماء کرام کہتے ہیں جنت کا طلب کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ بھی اخلاص میں ہے، لیکن کمال اخلاص نہیں ہے۔ جیسے بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا تھا نا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں جاؤں جہنم کو بجھا دوں، جنت کو مٹا دوں۔ جہنم کو، یہ بی بی رابعہ کا ہے جی، ان کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں جہنم کو بجھا دوں، ختم کر دوں، اور جنت کو بھی مٹا دوں، ختم کر دوں، ویران کر دوں اس کو۔ فرمایا کسی نے کہا جی ایسے کرنے سے بندوں کی تو آس امید ٹوٹ جائے گی، بندے تو جنت کے طلبگار ہیں۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا جنت کی طلبگاری کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ جنت کی طلب رہے، یہ بڑوں کا کلام ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو جنت ہی مل جائے بڑی ہے۔ ہاں جی جناب، اور یہ بھی اخلاص میں ہی ہے کہ فرمایا جنت کو مٹا دوں تاکہ کسی لالچی کی لالچ نہ رہے، اور جہنم کو بجھا دوں تاکہ کسی کو خوف نہ رہے، یہ بھی اسی کا ہو جائے وہ بھی اسی کا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم نور، پہلے آیت کو پڑھ لیں، الا عبادک منہم المخلصین، اس نے کہا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ پتہ چلا ان مخلصین کے ساتھ رہنے میں بہتری ہے بھائیو، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی بہتری ہے۔ اللہ کے اولیاء اور علماء ربانیین علم لدنی کے جو وارث ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا میرا رستہ، بھائی جان میرا رستہ، فرمایا یہی رستہ ہے، اسی رستے سے آنا، علی کا دامن پکڑے آنا، صدیق کے نعرے لگاتے آنا، عمر کو پیشوا بناتے آنا، عثمان کو سر کا تاج بنا لینا۔ اللہ فرمایا یہ کام کرتے آنا، کسی اللہ والے کی چوکڑی پہ، چوکھٹ پہ اپنی چوکڑی بٹھا کے آنا، پھر جب تم آؤ گے تو فرمایا علیہ قال ھذا صراط علی مستقیم، مجھ تک پہنچنے کا رستہ یہی اللہ کے دوست ہے۔ اللہ آقا دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا، انس بن مالک نے روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھو بھائیو، جو اس حال میں مرا، سرکار نے فرمایا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھا، اللہ اکبر، اور فرمایا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، وہ اس حال میں مرا تو اللہ اس پہ راضی ہوگا۔
اور فرمایا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے. آپ فرمایا اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو اللہ کی, اور فرمایا تمہیں کم عمل بھی پھر کافی ہو جائے گا. مصعب بن سعد سنیے گا, حدیث پاک بڑی اہم ہے. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کا گمان تھا کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بڑی فضیلت حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ فرمایا ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا, وہ سمجھتے تھے جو مال کم خرچ کرتے ہیں ان کو فضیلت وہ حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل, کیونکہ میں مال دے رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد, توجہ کہنی صحیح, سبحان اللہ, امت کی مدد فرمایا صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں, یعنی کمزور مسلمانوں کی دعاؤں, ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے. اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے, اس کے دل کو ہرا بھرا رکھے. فرمایا جس نے میری حدیث سنی اس کی حفاظت کی, حدیث سنی اس کی حفاظت کی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی تبلیغ کی. فرمایا بعض فقہ کے حامل یعنی مسائل کے حامل, حدیث کے حامل, اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی ایک بندے کو علم تھوڑا ہے, وہ علم اگلے بڑے بندے کو پہنچا دیتا ہے. فرمایا 3 شخصوں کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہوتا, 3 شخصوں کے دل میں کینہ اور حسد نہیں ہوتا. کون کون؟ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے. فرمایا دوسرا ائمہ, مسلمین کی خیر خواہی کرنے والا. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے گا, ائمہ سے مراد امام کی جمع ائمہ ہوتا ہے. جو امام کا خیر خواہ ہے, جان لو, جو امام کا خیر خواہ, میں تو دیکھتے یہاں رہوں نہ رہوں جناب, جب تک آپ زندہ رہے آپ کی نہ زبان سے, نہ آپ کی سوچ سے, نہ آپ کی ہاتھ سے, نہ آپ کے آنکھ کے اشارے سے, الغرض کسی طرح سے بھی کبھی بھی کوئی امام تنگ نہ ہو. اللہ, امام خدا کا یہاں نائب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں جناب؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے. سرکار نے فرمایا ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں, اور فرمایا تیسرا مسلمانوں کی جماعت کو لازم ہو. یہ وہ شخص, تیسرا شخص فرمایا ان کی دعاؤں کو دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے. حدیث تو اور بھی باقی ہیں, صوفیاء کے اقوال بھی ہیں, لیکن وقت تھوڑا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. آمین. ایک مرتبہ